اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ ہو اس میں تم موجود ہوا کرو اور امام کے قریب رہا کرو۔ بے شک آدمی وہ جب امام کے قریب رہے گا تو وہ جنت میں بھی قریب ہی رہے گا، اور جب وہ امام سے دور ہوگا تو اگرچہ وہ جنت میں تو داخل ہو جائے گا لیکن وہ قدرے جنت کی نعمتوں سے دور ہوگا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں قریب رہے اور جنت کی نعمتوں کے قریب رہے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ امام کے قریب رہا کرے۔ جس طرح پہلی صف کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اسی طرح سے یہ آپ علیہ السلام نے ترغیباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے امام کے قریب رہا کرو اور خطبے میں حاضر ہوا کرو۔ اب یہ جو مسئلہ ہے گردنیں پھیلانگنے والا، جس پر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلانگی تو گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی اس کے لیے دوزخ کا رستہ آسان ہو گیا۔ تو اس میں بھی ہمیں اسی بات کو سمجھنا چاہیے، ان دونوں روایات کو اگر سامنے رکھیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آگے آنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو پیچھے بیٹھنے والے افراد ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ پیچھے نہ بیٹھیں بلکہ وہ پہلی صفوں میں آ کر بیٹھیں۔ جب پہلی صفوں میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پیچھے سے کوئی بھی گردنیں پھیلانگ کر آگے نہیں آئے گا، لیکن اگر آگے جگہ خالی چھوڑی ہوگی، جس طرح عام طور پر ہم ہوتا ہے کوئی پیچھے بیٹھ گیا، کوئی دروازوں میں بیٹھ گیا، کوئی پلر پہ بیٹھ گیا، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے آگے رہنا چاہیے تاکہ جو پہلی صفوں کا اجر و ثواب ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا اجر و ثواب ہے تو اس کے لیے قرعہ اندازی ہو، یعنی لوگ اس کے لیے جھگڑے اور اس جھگڑے سے بچنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے کہ بھئی جس کا نام نکل آئے گا وہ پہلی صف میں بیٹھ جائے گا، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا پہلی صفوں میں بیٹھنے کو ترجیح دینی چاہیے، نہ یہ کہ پیچھے پیچھے بیٹھا جائے۔ اور جو گردنیں پھیلانگنے والے افراد ہیں انہیں یہ چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، اور اگر آگے جگہ موجود ہو تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو وہ آگے آنے کا موقع دیں کہ جی آپ آگے ہو جائیں تاکہ میں پیچھے بیٹھ جاؤں، کیونکہ آپ پہلے آئے ہوئے ہیں، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ آگے بیٹھیں۔ اور جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اگر بالفرض کسی بندے کو نہیں پتہ اس بات کا کہ وہ پیچھے سے گردنیں پھیلانگتے ہوئے آگے آ رہا ہے تو پھر یہ چاہیے کہ جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ اس کو جگہ دیتے جائیں تاکہ کسی کے لیے وہ کندھے پھیلانگنے والا اور گردنیں پھیلانگنے والا عمل وہ نہ ہو، یعنی اس کے لیے مشکل نہ ہو آگے آنا۔ اگر کسی کو نہیں پتہ اور وہ نہیں رک رہا کہ وہ پیچھے سے آگے آنا ہی آنا ہے اس نے، تو پھر بیٹھے ہوئے افراد کو چاہیے کہ وہ اس کو جگہ دے دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تفسحوا فی المجالس یفسح اللہ لکم، تم مجالس میں لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کر دے گا۔ تو اس بات پر بھی ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور فضیلت جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور جس کے اندر مختلف فضائل اور اعمال کو بیان کیا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے جو خوشبو بھی اس کو میسر ہو، اور وہ تیل لگاتا ہے جو تیل اس کو میسر ہے، یا جو ہے وہ اپنے اس تیل کی خوشبو سے ہی وہ مستفید ہوتا ہے، فرمایا پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دو بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان وہ فرق نہیں کرتا، یعنی ان کو پھیلانگتے ہوئے آگے نہیں آتا، اور جو نماز مقرر ہے اس نماز کو ادا کر لیتا ہے، اور جب امام کلام کر رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو وہ اس کو خاموشی سے سنتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اس کے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے اب کتنی باتیں بیان ہو گئی، مختلف اعمال بیان ہو گئے۔ ایک تو فرمایا غسل کے حوالے سے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل نہیں کیا تو ہمارا جمعہ ہی نہیں ہوا، تو یہ غسل کرنا یہ سنت ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے اس غسل کا جو آغاز ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ طلوع آفتاب کے بعد ہوتا ہے، چونکہ جمعے کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی اس وقت شروع ہوتا ہے۔
تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو کوئی اس کو کرنا چاہے، غسل کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو وہ جمعے کا جو عین وقت ہے یعنی زوال کے بعد کا، اس وقت غسل کرنے کو ترجیح دے۔ اگر اس وقت غسل ممکن نہیں ہے تو پھر طلوع آفتاب کے بعد غسل کی کوشش کرے، اور اگر اس وقت بھی ممکن نہیں، جس طرح کوئی شخص صبح سویرے نکل جاتا ہے ملازمت کے لیے یا اس طرح سے کسی اور کام کے لیے، تو پھر وہ صبح سویرے غسل کر لے تاکہ وہ اس فضیلت پر اس کا عمل ہو جائے۔ پھر فرمایا جو خوشبو میسر ہو وہ لگا لے۔ اب خوشبو میں جو پرفیوم وغیرہ ہیں وہ لگانے سے احتراز کرنا چاہیے کہ اس میں بعض اوقات کوئی ایسی اشیاء ملی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی، تو عطر وغیرہ یا کوئی ایسی شے جس کے بارے میں یقینی ہے کہ اس کے اندر کسی حرام شے کی آمیزش نہیں ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تیل کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے جو تیل تھا اسی کے اندر خوشبو بھی ڈالی ہوتی تھی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر لگاتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے امامہ شریف کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو تیلی کہا جاتا تھا، یعنی وہ تیل سے بھرا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیل لگایا کرتے تھے۔ تو تیل لگانا یہ بھی سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے گھر سے نکلے اور دو بیٹھے ہوئے کے درمیان فرق نہ کرے، یعنی ان کا گردنیں اور کندھے پھیلانگتے ہوئے آگے نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو نماز مقرر ہے اس کو ادا کرے۔ تو جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ سنت ہیں اور مؤکدہ ہیں، جس کو عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت جمعۃ المبارک کے جو فرض ہیں، فرض کی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب دعا وغیرہ ہو جاتی ہے پھر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا پرانا رواج چلتا آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے 2 رکعت فرض پڑھے اور اس کے بعد نہ پہلی 4 سنتیں پڑھی نہ بعد والی 4 سنتیں پڑھی، اور نت نیا فتنہ آ گیا کہ جناب فرض پڑھو اور سنتوں کی تو اہمیت ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ثابت ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح سے لوگوں کو اور متنفر کیا جا رہا ہے کہ سنتوں سے جو ہے وہ ورگلایا جا رہا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی تساہل پسند ہیں، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں ہمیں کم سجدے کرنے پڑیں۔ تو مسجد میں جب آئے ہیں تو کوشش کریں کہ مقرر نماز جو ہے وہ ساری کی ساری ادا کر کے جائیں، نہ یہ کہ جیسے اسلام پھیرا تو اس کے بعد دروازے کی طرف دیکھا کہ کبھی مجھے وقت ملے اور جگہ ملے تو میں بھی نکل جاؤں۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے، وہ تو نکلے تو وہ تڑپتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے تو میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ تو فرمایا کہ جو نماز مقرر ہے اس کو ادا کرے، اور جب امام کلام کر رہا ہو تو اس وقت وہ خاموش رہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس طرح درس وغیرہ ہو رہا ہے یا کوئی اور، تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، یہ چیز بھی نہیں کرنی چاہیے دوران درس، دوران خطبہ، اور بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو سننے کا حکم ہے۔ اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اور جس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ چپ ہو جا تو اس نے لغو بات کی، یعنی کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی جائز نہیں ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ امام کے خطبے سے یا امام سے ہٹ نہ جائے۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک امام درس دے رہا ہے یا ایک امام گفتگو کر رہا ہے اور ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، اب دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے، یا درس دینے والا بے ادبی کر رہا ہے اس کی تلاوت کی اور اس کے ذکر کی، یا ذکر کرنے والا بے ادبی کر رہا ہے، تلاوت کرنے والا بے ادبی کر رہا ہے امام کے خطبے اور اس کے درس کی، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے اور ایسے میں امام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جس طرح کہ حدیث میں کہا گیا کہ جب امام کلام کر رہا ہو تو اس وقت خاموش رہو۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف اعمال ہیں اس میں ایک درود شریف ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کے لیے عید ہے، اللہ اور اس کے فرشتے امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، وہ 2 خطبوں کے درمیان ہوتی ہے یا عصر کے بعد ہوتی ہے یا جمعہ کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پھر فرمایا جس نے 5 چیزوں پر عمل کر لیا وہ جنتی ہوگا، جو جمعہ کے دن مریض کی عیادت کرے، جو نماز جنازہ میں شرکت کرے، جو جمعہ کے دن روزہ رکھے، جو نماز جمعہ ادا کرے، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کرے۔
پھر فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی تو یہ اس کے لیے مغفرت اور اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اور پھر فرمایا جمعہ کے دن فجر سے پہلے استغفار پڑھنا، فرمایا یہ گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا جس نے سورۃ الدخان کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ تو جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جو اپنے اندر مختلف فضیلتیں رکھتا ہے، تو ہمیں مختلف نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے کہ بھی جمعہ کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔